بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوب پڑھائی بھی کر رہے ہوں گے۔ اوکے بیٹا، ہم نے سٹارٹ کی تھی اقتباسات کی تشریح، جو کہ ہم فرسٹ 4 چیپٹرز کی کر چکے ہیں اور آپ کو یقیناً اس کی سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ آپ نے اس کو سنا اور پھر اس کو یاد بھی کر لیا ہوگا، اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ جو ان کے پیراگراف دیے تھے وہ بھی آپ نے اس کی پریکٹس بھی کر لی ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اس میں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہوگی، اور آپ نے اس کو بہت اچھے سے کر بھی لیا ہوگا اور اپنے پاس اس کو سیو بھی کر لیا ہوگا۔ اوکے بیٹا، دیکھیں میں بار بار پوچھ رہی ہوں کہ آپ کو کہیں پریشانی تو نہیں ہو رہی، اور آپ ہی مجھے جواب بھی دے رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی، ایسے ہی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، وہ کون سا اگتا ہے جو وہ ہو نہیں سکتا۔ یس بیٹا، ایسے ہی ہے۔ کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو کہ انسان نہیں کر سکتا، کوئی بھی ایسی گتھی نہیں ہے جس کو انسان سلجھا نہیں سکتا۔ بالکل ایسے ہی آپ نے اس کو بھی کام کو ایزیلی لینا ہے اور اس کو بہت اچھے سے کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس کے پیٹرن کو فل کو فالو کرنا ہے۔ کہیں بھی آپ نے بار بار جب آپ کریں گے تو کہیں بھی آپ کی مسٹیک نہیں رہے گی۔ ایسے ہی ہے نا، کیونکہ سم ٹائم آپ لوگ اقتباسات کے جو باقی سارے جز لکھتے ہیں تو کہیں آپ لائننگ لگانا بھول جاتے ہیں، کہیں آپ ماخذ لکھنا بھول جاتے ہیں، کہیں صنف لکھنا بھول جاتے ہیں، کہیں آپ خط کشیدہ الفاظ کو شروع میں لکھ رہے ہوتے ہیں، کہیں آپ الفاظ معنی کے درمیان میں لائن لگانا بھول جاتے ہیں۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو مسٹیک ہے وہ آپ کے اقتباس کو کیا ہے، نمبرنگ کے لحاظ سے پیچھے لے جاتی ہے۔ ان چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اوکے، اب ہم نے نیکسٹ جو ہمارے چیپٹرز ہیں، نثر اور سلیم کی گفتگو اور پنچایت، جو کہ ہم نے آج اس کا کام کرنا ہے، اس کے اقتباسات کی تشریحات کرنی ہے۔ تو ہم اپنا کام شروع کرنے سے پہلے اقبال کا یہ شعر میں پڑھنا چاہ رہی ہوں کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ دیکھیں اقبال بھی اس شعر میں اپنا کتنا اچھا، کتنا اہم پیغام دے رہے ہیں کہ رکنا نہیں ہے، چلتے جانا ہے اور اپنے کام کو مزید بہتر سے بہتر کرتے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہمارا جو سبق ہے نثر اور سلیم کی گفتگو، اس کے لیے بھی اقتباسات کے 4 پیراگراف ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے شو کیے ہیں۔ اس کو آپ نے کیا ہے، ان کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ اس کی پریکٹس کا تھوڑا سا میں طریقہ آپ کو بتاتے چلوں کہ آپ نے اقتباسات کی جو تشریحات کی پریکٹس کرنی ہے اس کو تھوڑا سا کس طرح کرنا ہے۔ آپ نے اپنی بک کے اندر جو یہ پیراگراف ہے اس کو ہائی لائٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو اس میں سے جو بھی مشکل الفاظ لگتے ہیں اس کو آپ نے انڈر لائن کر لینا ہے۔ انڈر لائن کرنے کے بعد آپ نے اپنی ڈکشنری اٹھانی ہے، وہاں سے اس کے الفاظ معنی لکھنے ہیں، تاکہ آپ کو الفاظ کے تلفظ کا بھی پتہ چلے اور گرامر کے لحاظ سے پتہ چلے کہ یہ الفاظ کیا ہیں، اس کی ادائیگی کیا ہے۔ تو اس طرح آپ کی ووکیبلری جو ہے وہ بہتر ہوتی جائے گی اور ساتھ میں آپ کی اقتباس کی تشریح بھی اچھی ہوتی جائے گی۔ اوکے بیٹا، اب ہے نیکسٹ ہے ہماری اقتباس کی تشریح اسی سبق کی، جو کہ فل پیٹرن کے ساتھ کی ہوئی ہے۔ اس کو دیکھیں۔ نمبر 1 ہے، سب سے پہلے آپ لکھیں گے اقتباس کو سیم ایسے ہی لکھنا ہے جیسے کہ میں نے لکھا ہوا ہے اپنی بک پر۔ میں نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا، اس کے بعد اس کے مشکل ورڈز تھے اس کو انڈر لائن کیا، پھر مجھے یہاں لکھنے میں آسانی ہوگی کہ میں نے یہ ورڈز لکھنے ہیں۔ اسی طرح آپ بھی اپنا ایک پیٹرن تیار کر لیں گے۔ اوکے، پھر آپ لکھیں گے حوالہ متن میں لکھیں گے سبق کا عنوان، نثر اور سلیم کی گفتگو، مصنف کا نام ڈپٹی نذیر احمد، صنف ناول، ماخذ اس کا ہوگا توبۃ النصوح۔ یہ یہاں تک لکھنے کے بعد پھر آپ لکھیں گے خط کشیدہ الفاظ کے معنی۔ اس کو آپ انڈر لائن کریں گے اور بالکل اس کو سینٹر میں لکھیں گے، اس کو سائڈوں پہ نہیں لکھنا، نہ شروع میں نہ اینڈ میں، بالکل ایسے ہی سینٹر میں آپ نے لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے بالکل درمیان سے شروع کرنے ہیں الفاظ، پھر لکھنے معنی، پھر اس کے اندر درمیان میں لائن لگانی ہے ایسے ہی۔ پھر آپ نے لکھنا ہے جو الفاظ معنی آپ نے ان کے انڈر لائن کیے ہوئے ہیں، میں نے یہ کیے تھے اس لیے میں نے یہ والے لکھے۔ منچلا درمیانہ آموختہ سبق ناخوش ناراض، بسر و چشم آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ یہاں سے لے کے شروع سے دیکھیں ایک دفعہ، اقتباس سے لے کے یہاں تک کہ ہم نے اس میں 2 چیزیں یوز کی ہیں، مارکر اور پین، اور دونوں کا کلر کون سا ہے؟ بلو کلر۔ آپ نے بلو کلر کا پین اور مارکر استعمال کرنا ہے، یعنی کہ پین اور مارکر کا کلر نہیں ہونا چاہیے، جو اس کے اندر انک موجود ہے اس کا کلر یہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح آپ نے جہاں بھی میں نے مارکر سے لکھا ہے آپ بھی مارکر سے لکھیں گے، اور جہاں بھی میں نے پین سے لکھا ہے آپ بھی اسی طرح پین کا استعمال کریں گے۔ اوکے بیٹا،
اس کے بعد ہے ہمارا نیکسٹ تشریح۔ دیکھیں یہ پہلے والا حصہ جو ہے اقتباس، حوالہ متن اور خط کشیدہ الفاظ، اگرچہ یہ بھی بہت عام حصے ہیں تشریح کے، لیکن جو تشریح ہے یعنی کہ اس اقتباس کی جو تشریح ہے، اس عبارت کی یا نثر پارے کی جو تشریح ہے، وہ اس کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے بھی کچھ انسٹرکشن ہے، اس کو سن لیں کہ آپ نے عبارت کو یعنی کہ اقتباس کو آپ نے 2 یا 3 دفعہ پڑھنا ہے تاکہ اس کا مفہوم جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اس کا اصل مفہوم کیا ہے، جس کو آپ نے اپنی سلیس میں، اپنی تشریح میں لے کر آنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر اس کو آسان الفاظ میں پیش کرنا ہے یعنی کہ لکھنا ہے، اور پھر اس کی خوب تشریح کرنی ہے اور اس کی خوب اچھے سے اس کی وضاحت کرنی ہے۔ پھر آپ نے اس عبارت میں اگر کسی یعنی کہ کوئی بھی ایسی عبارت ہے جس میں کوئی تلمی یا تاریخی واقعے کا ذکر ہو تو اس ذکر ہو یا اس کی طرف اشارہ ہو تو آپ نے اس کی بھی وضاحت کرنی ہے۔ مثلا اگر کسی بھی یعنی کہ ایک مثال کے طور پر اگر کوئی آ جائے کہ جیسے کوہ طور کا ذکر آیا ہے تو بتانا ہوگا کہ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے ہم کلام ہوتے تھے اور یہیں آپ علیہ السلام نے دیدار الہی کا تقاضا کیا۔ اسی طرح یعنی کہ اس طرح کوئی بھی ایک چیز آ جائے تو آپ نے اس کی کھول کے تھوڑی سی مختصر سی وضاحت کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنی عبارت میں کیا ہے قرآنی آیات کا ترجمہ، احادیث یا اقوال وغیرہ بھی اس کے حوالے سے یعنی کہ اس کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں اگر وہ اس عبارت سے یعنی کہ مطابقت رکھتا ہو تو آپ اس میں ان چیزوں کا بھی حوالہ دے سکتے ہیں۔ اوکے، اور اس کے علاوہ آپ اس میں مصنف کا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ مصنف کا مختصر سا تعارف بھی لکھیں گے، اور تعارف جو ہے وہ ایسے لکھنا ہے کہ اس کا تشریح کے ساتھ ایک خاص ربط ہونا چاہیے، الگ سے نہ لگے کہ یہ الگ پیراگراف ہے اور دوسرا لکھا ہوا الگ پیراگراف ہے۔ اب ہم اپنی تشریح سٹارٹ کرتے ہیں۔ نذیر احمد دہلوی کا شمار ارکان خمسہ میں ہوتا ہے۔ آپ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ انہوں نے اپنے ناولوں سے معاشرتی اصلاح کا کام لیا۔ آپ کے ناولوں میں موجود جزیاتی نثر نگاری اور عربی فارسی الفاظ و محاورات نے ان کی تاثیر کو اور بھی با اثر بنا دیا ہے۔ تشریح طلب عبارت یا نثر یا اقتباس میں مصنف بیان کرتے ہیں، آپ ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک لفظ لکھ سکتے ہیں۔ اوکے، اب دیکھیں یہاں سے جہاں مصنف کا تعارف ختم ہوا، میرا آگے کیا ہے، تشریح بھی ہماری وہیں سے سٹارٹ ہے۔ اس کو الگ میں نے پیراگراف نہیں بنایا، ابھی وہی پیراگراف چل رہا ہے۔ اوکے، آپ نے بھی ایسے ہی لکھنا ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ سلیم اپنے والد کو محلے کے 4 لڑکوں کے بارے میں بتاتا ہے جو نہایت ہی عمدہ اوصاف کے مالک ہیں۔ ان کے اچھے اخلاق اور شریفانہ مزاج سے ہر کوئی متاثر ہے۔ محلے میں کئی اور لڑکے بھی رہتے ہیں لیکن ان کی عادات سب سے مختلف ہیں۔ سلیم مزید بتاتا ہے کہ ان میں سے درمیان والا لڑکا یعنی کہ درمیان والا جو ان کا بھائی ہے میرا ہم جماعت ہے اور پڑھائی میں سب سے آگے یعنی کہ بہت ذہین ہے۔ نیکسٹ پیراگراف آپ سٹارٹ کریں گے اور اس کے پیراگراف کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یعنی کہ تھوڑا سا ڈسٹینس دیتے ہوئے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ استاد صاحب کا پڑھایا ہوا سبق مجھے یاد نہ تھا۔ اس کے سننے پر جب مجھے سبق نہ آیا یعنی کہ جب استاد نے مجھ سے سبق سنا تو مجھے سبق نہ آیا تو مجھ پر بہت زیادہ غصہ ہوئے یعنی کہ مجھے بہت زیادہ ناراض ہوئے، میرے پر بہت زیادہ یعنی کہ مجھے ناراض ہوئے، غصہ ہوئے، اور اس لڑکے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ بھی تو تمہاری طرح کا ایک لڑکا ہے جو روزانہ اپنا سبق یاد کرتا ہے اور کھیل میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمہارا ہمسایہ بھی ہے، تم اس کے پاس جا کر اپنا سبق یاد کر لیا کرو۔ استاد محترم کی باتیں سن کر مجھے بہت شرمندگی ہوئی تب میں نے اس لڑکے سے عرض کیا کہ کیا آپ مجھے پڑھا دیا کریں گے؟ تو اس نے کہا کہ کیوں نہیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ یعنی وہ خوشی سے یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ چنانچہ میں اگلے ہی دن ان کے گھر پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ اوکے، یہاں سے دیکھیں یہ والا جو فقرہ تھا یہ کیا ہے، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، یہ ایک یہاں پہ ایک خاص فقرہ تھا اس لیے اس کو میں نے مارکر سے لکھا، آپ بھی ایسے ہی لکھیں گے۔ اوکے، نیکسٹ ہے ہمارا سبق پنچایت۔ پنچایت کے پیراگراف ہیں یہ پیراگراف 1 تا 12 ہیں۔ اس کو بھی آپ نے اسی طرح ہی پہلے اس کو بک پر ہائی لائٹ کر لینا ہے، پھر اس کے الفاظ معنی ڈکشنری سے دیکھ کر لکھنے ہیں، اس کے بعد پھر آپ نے اس کی پریکٹس سٹارٹ کرنی ہے۔
جی پریکٹس جب آپ نے اسٹارٹ کرنی ہے تو اس میں آپ نے صرف اس کی تشریحات ہی نہیں لکھنی، آپ نے کیا کام کرنا ہے، اس کی تشریح کے ساتھ ساتھ آپ نے پورا پیٹرن بھی لکھنا ہے تاکہ آپ کے پیٹرن میں کسی قسم کی غلطی نہ ہو، کیونکہ زیادہ مسٹیکس آپ کے پیٹرن میں ہی آتی ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے. اوکے، یعنی کہ آپ نے حوالہ لکھا، اقتباس لکھی، یہ سارا کچھ جو ہے آپ نے اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے لکھتے جانا ہے اور ساتھ ساتھ اپنی پریکٹس کرتے جانا ہے. کیونکہ آپ باقی کام تو سارا ٹھیک کر لیتے ہیں، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو انڈر لائن نہیں کیا ہوتا، الفاظ معنی صحیح نہیں لکھے ہوتے. آپ کے الفاظ معنی بھی آپ کی گرفت میں ہونے چاہیے، یعنی کہ بہت اچھے سے اس سبق کے پورے کے یاد ہونے چاہیے. خاص کر یہ پیراگراف جو کہ آپ کو دیے گئے ہیں، ان کے الفاظ معنی بہت اچھے طریقے سے آپ کو یاد ہونے چاہیے. اوکے بیٹا، اور باقی تمام رولز جو پہلے میں نے بتا دیے ہیں آپ نے ان کو فالو کرتے ہوئے اس کی تشریح کرنی ہے. سیم ایسے ہی اس کی تشریح دیکھیں، اقتباس لکھیں گے اسی طرح جیسے کہ آپ کو بتایا ہوا ہے، اس کے بعد لکھیں گے حوالہ متن، سبق کا عنوان، پنچایت، مصنف کا نام منشی پریم چند اور صنف اس کے افسانہ. اب دیکھیں اس کا ماخذ نہیں ہے تو اس کا ہم ماخذ نہیں لکھیں گے، یعنی کہ ایسے نہیں کرنا کہ آپ ماخذ لکھیں اور اس کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں کرنا. جو نئی چیز ہے اس کو لکھنا ہی نہیں ہے، وہاں پر شو ہی نہیں کرنا آپ نے. اوکے، پھر لکھیں گے خط کشیدہ الفاظ کے معنی. اس کو لکھنے کے بعد آپ اس کو انڈر لائن کریں گے اور اس کو سینٹر میں ہی لکھیں گے. پھر الفاظ لکھیں گے، پھر معنی لکھیں گے. پھر اس کے الفاظ معنی ہیں، الفاظ کو الفاظ کی جگہ اور معنی اس کے سامنے اسی جگہ پہ لکھنے ہیں. دانست، اور کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرنی کہ الفاظ آپ سارے لکھ لیں پھر بعد میں معنی لکھنے بیٹھیں تو سم ٹائم معنی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، جس سے آپ کا یہ کوشچن رانگ ہو جاتا ہے. دانست، سمجھ یا واقفیت، گریہ ازاری، رونا دھونا، کسر نہ اٹھا رکھنا، کمی نہ چھوڑنا، خوبی تقدیر، قسمت کی خوبی، مائل، راغب، ٹال دینا، پیچھا چھڑانا، زخموں پر نمک چھڑکنا، تکلیف دہ بات کرنا. تشریح ہے اس کی پریم چند کا شمار، یعنی کہ وہی سارا اپنے پیٹرن اس کا بھی فالو کرنا ہے، وہی تمام باتیں اور شاعر کا تعارف، اس کا آپس میں ربط، ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے. تشریح ہم سٹارٹ کرتے ہیں. پریم چند کا شمار اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے. آپ نے اپنی تحریروں میں ہندوستان کے دیہات میں بسنے والے مزدوروں اور کسانوں کی زندگی اور ان کے مسائل کامیابی کے ساتھ بیان کیے ہیں. ان کی تحریری زبان سادہ ہے. مصنف زیر تشریح عبارت میں بیان کرتے ہیں کہ جب خالہ جان کے ساتھ ہر طرح کی ناانصافیاں شروع ہو گئیں اور ان کے ساتھ برا سلوک ہونے لگا تو انہوں نے جمن کو پنچایت کی دھمکی دے دی، جبکہ جمن کو اس بات کا اعتماد تھا کہ کوئی بھی اس کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتا. اس کے برعکس بوڑھی خالہ کئی دن تک آس پاس کے گاؤں کے چکر لگاتی رہی. خالہ نے اپنی عقل اور بساط یعنی اپنی حیثیت کے مطابق تو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی. بدقسمتی سے کسی نے بھی اس کی داد رسی نہ کی، ذرا بھی داد رسی نہ کی. بوڑھی خالہ خوب روئیں دھوئیں، لیکن قسمت کی خوبی دیکھیے، کوئی بھی اس پر مہربان نہ ہوا. لوگوں کے گھروں کے چکر لگا لگا کر اس کی کمر جھک گئی اور مزید جھکنے کی طاقت نہ رہی. مختصر یہ کہ کوئی بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہوا. کسی نے تو یوں ہی ٹرخا دیا، کسی نے اسے مزید پریشان کر دیا. غرض چاروں طرف سے پھر پھرا کر بڑھیا الگو چودھری کے پاس آئی، لاٹھی پٹک دی، اور یعنی کہ لاٹھی اس نے پھینک دی، اور ذرا سانس لینے کے بعد سب سے مایوس ہو کر الگو چودھری سے کہنے لگی. یہ تھی ہماری اس چیپٹر کی تشریح، یعنی کہ پیٹرن کے طور پر آپ کے پاس اس کی بھی یہ تشریح آ گئی اور نثر اور سلیم کی گفتگو اس کی بھی تشریح آ گئی. یہ آپ کے کیا ہے 2 چیپٹر کمپلیٹ ہو گئے. اوکے بیٹا، اب آپ نے ان تشریحات کو آپ نے یاد کرنا ہے اور جو آپ کو کام دیا گیا ہے اس کو آپ نے نوٹس پر کرنا ہے. اوکے، بیسٹ آف لک، اللہ حافظ.